الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ارشان فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجالس کو راستہ کرو، کیونکہ کل بروز قیامت تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب، کہیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم قیامت کی بعد بڑی نشانیاں جو ہیں ان کا مختصر جو تعارف ہے وہ سننے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں امام مہدی ہے، دجال کا ظہور ہے، اور اس کے علاوہ دابۃ الارض اور یاجوج ماجوج، ان کے بارے میں کچھ موقع ملتا ہے تو کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آپ بھی پوری توجہ رکھیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں امام مہدی کا ظہور یہ اہم ہے کہ جب اسلام ہر جگہ پر مٹ جائے گا اور مٹ کر حجاز مقدس تک محدود ہو چکا ہوگا، اس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا۔ اس وقت دنیا کفار سے بھری ہوئی ہوگی۔ ایسے ذلت اور رسوائی والے وقت میں جو اللہ کے دوست ہوں گے، اللہ کے ولی ہیں اور نیک صالحین بندے، اللہ کا خوف رکھنے والے مسلمان، اپنے اپنے ملکوں اور شہروں کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں پناہ لے لیں گے۔ رمضان شریف کے مہینے میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، تو ولی اللہ جو ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، انہیں پہچان لیں گے اور ان سے بیعت لینے کے لیے عرض کریں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے انکار کریں گے، بالآخر غیب سے ایک آواز سن کر ان کی درخواست قبول کر لیں گے۔ غیب سے یہ آواز آئے گی، یہ مہدی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، ان کی بات کو سنیں اور ان کی اطاعت کریں۔ سب لوگ پھر ان اپنے ایمان کا اظہار کر کے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کریں گے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب لوگوں کو ملک شام لے جائیں گے۔ دجال کا ظہور۔ دجال یہ مسیح کذاب کا نام ہے، جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ اپنا اثر و رسوخ ہر جگہ قائم کر لے گا۔ 40 دنوں کے اندر اندر پوری دنیا میں دورہ کر لے گا۔ ان 40 دنوں میں سے ایک دن سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام اپنے معمول کے مطابق ہوں گے۔ دجال ایک تباہی مچا دینے والی آندھی کی طرح پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اور جو کچھ اس کے راستے میں آئے گا وہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس کی رفتار ان بادلوں کی طرح ہوگی جن کو زوردار ہوا چلا رہی ہوتی ہے۔ جس طرف جائے گا ہر چیز کو تباہ و برباد کرتا ہوا گزرتا جائے گا، اور وہ بہت سارے کرتب دکھائے گا۔ جس طرف وہ اپنے استدراج سے اور جادو کے زور سے لوگوں کو متاثر کرے گا، جس کی وجہ سے کچھ لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ دجال کے پاس آنکھوں کو حیران کر دینے والی 2 چیزیں ہوں گی، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو اکسائے گا اور دھوکہ دے گا۔ اس کے پاس ایک باغ ہوگا اور ایک آگ ہوگی، وہ ان کو جنت اور جہنم کہے گا، اور جہاں کہیں وہ جائے گا وہ ان چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ حقیقت میں یہ ایک شعبدہ اور جادو ہوگا۔ اس کی جو جنت ہوگی دراصل آگ ہوگی، اور جس کو وہ جہنم کہے گا وہ امن اور آرام کی جگہ ہوگی، اور لوگوں کو حکم دے گا کہ وہ اسے خدا مانے۔ جو اس کو خدا مان لے گا
وہ اسے اپنی جنت میں ڈال دے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ اسے اپنی جہنم میں ڈال دے گا۔ وہ مردوں کو زندہ کرے گا، زمین سے سبزیاں گھاس اگائے گا، وہ بادلوں سے پانی برسائے گا۔ اس کے زیر اثر جو علاقے ہوں گے ان میں جانوروں کی تعداد بڑھ جائے گی اور وہ صحت مند ہو جائیں گے۔ جانوروں کے تھنوں میں دودھ بڑھ جائے گا۔ جب جنگلوں سے گزرے گا، مال و دولت کے خزانے اس کے پیچھے ایسے چل رہے ہوں گے جیسے شہد کی مکھیوں کے جھنڈ۔ وہ بہت ساری اور بھی شعبدے دکھائے گا۔ بالآخر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ سب شعبدے تھے، استدراج تھا اور جادو کا کمال تھا، اور اس کے سارے کرتب جادو کی وجہ سے محض دھوکہ ہوں گے۔ جیسے ہی دجال ایک جگہ کو چھوڑ کر جائے گا تو اس جگہ پر ظاہر ہونے والی ساری کی ساری شعبدے بازیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب کبھی دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا، فرشتے اس کے رخ کو کسی اور طرف پھیر دیں گے۔ دجال کے ساتھ یہودیوں کی فوج ہوگی، اور دجال کی پیشانی پر کاف، فے، رے، یہ 3 حروف نقش کیے ہوں گے، جس سے یہ واضح ہوگا کہ یہ شخص کافر ہے۔ صرف مسلمان ہی ان حروف کو دیکھ پائیں گے اور پڑھ بھی پائیں گے۔ جب دجال دنیا کا ایک چکر پورا کر لے گا اور وہ ملک شام پہنچے گا تو یہ صبح صادق کا وقت ہوگا۔ نماز فجر کی اذان بھی مکمل نہیں ہوئی ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر نزول فرمائیں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان سے فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی دجال کے لیے بڑی تباہ کن ثابت ہوگی، اور دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسا کہ نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے دجال کو بڑی تکلیف ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ دجال بھاگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے یہاں تک کہ نیزے سے اس کو قتل کر دیں گے۔ دجال کے فتنے کی اور اس کی طاقت اور حکومت کا خاتمہ، اور یہ نئے دور کا فتح باب ہوگا، نیا دور شروع ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کی برکت سے نعمتوں میں اضافہ ہوگا، لوگوں کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ ضرورت مند اور محتاج شخص کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ لوگوں کے آپس میں دشمنی نہیں ہوگی، حسد نہیں ہوگا، ایک دوسرے پر بد اعتمادی اور اس طرح کی بری عادتیں ختم ہو جائیں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو ماریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے۔ اس وقت جتنے بھی اہل کتاب موجود ہوں گے اور جتنے لوگ دجال کے پیچھے لگ کر اپنا ایمان برباد کر چکے ہوں گے، وہ سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور اسلام لے آئیں گے۔ پھر ایک ہی دین ہوگا، اور وہ دین ہوگا دین اسلام۔ جی الحمدللہ۔ اچھا، یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی کچھ سن لیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کی برکت یوں ظاہر ہوگی کہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش برس رہی ہوگی۔ یاجوج اور ماجوج نامی ایک قوم کا ظہور ہوگا جو قتل و غارت گری کریں گے۔ جس طرح وہ جائیں گے ہر چیز کو تباہ و برباد کرتے ہوئے گزر جائیں گے، اور دریاؤں اور جھیلیں جو ان کے راستے میں آئیں گی ان کا پانی پی کر ختم کر دیں گے۔ وہ چلتے جائیں گے یہاں تک کہ خمر پہاڑ جو کہ بیت المقدس میں موجود ہے وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ انسانوں کے قتل عام کے بعد آسمان والوں کو بھی قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر مومنین مدد کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کیڑے بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی قوم کو ختم کر دیں گے، لہٰذا وہ سب ہلاک ہو جائیں گے، اور ان کی لاشوں کو پرندے اٹھا کر لے جائیں گے۔ پھر کئی دنوں تک موسلا دھار بارش ہوگی، زمین بہت صاف ستھری اور زرخیز ہو جائے گی۔ یہ ایسے وقت کا آغاز ہوگا کہ جس میں رزق کی فراوانی ہوگی اور چیزوں میں برکتیں نظر آئیں گی۔ یوں برے دنوں کے بعد پھر اچھے دن لوگوں پر ظاہر ہو جائیں گے۔ اور آخر میں
مختصراً عرض کر دیتا ہوں دو چیزوں کے بارے میں، دابۃ الارض کا ظہور اور سورج کے مغرب سے نکلنے کے بارے میں، تو اس کے بعد انشاءاللہ ختم کرتا ہوں۔ دابۃ الارض یہ بہت طاقتور اور زمینی جانور ہے، اس کی بڑی خطرناک اور وحشیانہ شکل ہوگی۔ اس کے ایک ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کی پیشانی پر ایک چمکدار نشان لگائے گا اور ہر کافر کی پیشانی پر وہ انگوٹھی کے ذریعے سے ایک کالا نشان داغ دے گا۔ یہ نشان مسلمان کو کافر سے جدا کر دے گا، اور سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ جب کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی کسی کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔